یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو مالا مال کر دے گا، پر وہ کیسے؟ کیا آپ ساری زندگی غربت، تنگ دستی، مفلسی میں زندگی گزاریں گے؟ لیکن نہ، مجھ سے سونا بنانے کا آپ آج پورا نسخہ اور فارمولہ لے لیں۔ روحانی دنیا کے سونے بنانے کا ایک ایسا کشتہ اور ایک ایسا راز جو اب تک دلوں میں، سینوں میں رہا، آج میں اس کو افشاں کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں سونے کا دریا آپ بھی نکالیں، دیر کیسی؟ چند دنوں میں مالا مال ہونے کا راز۔ کیا آپ بھی ساری زندگی صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیا آپ بھی ساری زندگی غربت، تنگ دستی میں گزاریں گے؟ کیا آپ اپنی نسلوں کو منگتا اور بھکاری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا راستہ ہے، اس کی منزل ہے۔ وہ راز کیا ہے جس سے دولت، رزق، عزت، کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کریں؟ یہ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ یہ راز پانے کے لیے ہمیں 7ویں آسمان پر جانا پڑے گا۔ ایک چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے بنا جہان ہے، ایک موتیوں سے بنا جہان ہے، جہاں کے پھل یاقوت، زمرد اور ہیروں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقدیریں بدل دے اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آ جائیں جسے دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں میں چلی گئی۔ انسان جنت سے آیا، اس کا مزاج جنتی ہے، خواہشات جنتی، چاہتیں جنتی، اس لیے وہ جنت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے، اور یہ قیمتی پتھر اور خزانے جنت کا حصہ ہیں، اور انسان ان چیزوں، قیمتی پتھروں یعنی سونا، چاندی، یاقوت، زمرد، ہیرا، کوہ نور، مرجان، زبرجد، ان کا پھر دیوانہ ہے۔ آخر کیوں نہ ہو؟ جنت ان خزانوں اور قیمتی پتھروں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ میں آپ کو چند احادیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، مفہوم توجہ فرمائیں۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، چاندی کی، گارا خوشبودار، اس کی مٹی سرخ زعفران سے بنی ہوئی، اور جنت میں پڑی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا۔ جنت میں نہر کوثر کے کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہیں، اور جنت میں یاقوت سے بنی حوریں ہوں گی۔ جنت کے محل سبز رنگ کے زمرد اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اور جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ جنت سے 2 یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے، لیکن اللہ نے ان کی خوبصورتی کو کم کر دیا، ورنہ تو ان کی روشنی سے مشرق و مغرب دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں یاقوت، قیمتی پتھر، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ انسان جنت کا باسی ہے، اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان قیمتی پتھروں کے پیچھے کتنی جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، شہر برباد ہوئے، ملک برباد ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، کھوپڑیوں کے مینار بنے ان خزانوں اور قیمتی پتھروں کے لیے۔ قیامت میں ایک ایسی جنگ کی پیشن گوئی میرے آقا نے فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دنیا کی قومیں لڑیں گی، ہر 1000 میں 999 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ آپ خود سوچیں، ان جواہرات اور قیمتی موتیوں کے لیے انسان کتنا دیوانہ۔ آخر دریائے فرات سے ہی کیوں سونے کا پہاڑ اور کیسے نکلے گا؟ آج میں اس کا آپ کو راز بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان قیمتی جواہرات کے مالک بنیں بغیر کسی جنگ، قتل و غارت کے، گھر بیٹھے ان قیمتی پتھروں کے مالک بن جائیں، آپ کی نسلوں میں زمرد، یاقوت، ہیرے، جواہرات موجود ہوں، اور آپ کے بچے اس کے تاج پہنیں اور کھیلیں، آئیں وہ راز بتا دوں، وہ دروازہ ہم مل جل کے کھول لیں جس سے گھر بیٹھے آپ مالا مال ہو جائیں، وہ قیمتی جواہرات آپ کے گھر آ جائیں۔ تو ایک روایت سناتا ہوں، مفہوم ہے، میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر بیری کا ایک عظیم و شان درخت دیکھا جس کی جڑیں، چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان پر تھیں۔ آقا نے فرمایا، جبریل نے مجھے بتایا سدرۃ المنتہا ہے، یعنی وہ درخت ہے، یہ مخلوق کے علم کی انتہا ہے، جو بھی نیچے سے آتا ہے یہیں سے وصول کرتا ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ یہیں سے وصول کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد سونے کے پروانے اڑ رہے ہیں۔ جب اللہ کے حکم نے اسے ڈھانپا تو وہ درخت یاقوت، زمرد اور موتیوں میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں ایسے رنگ نظر آنے لگے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹکے، پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان، جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 زہری ہیں۔ آقا نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا ان نہروں کے بارے میں، تو جنت میں ہیں، اور زہری نہریں دنیا میں ہیں، وہ ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے، یعنی 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 نہریں دنیا میں ہیں، ایک نیل اور ایک فرات، دریائے نیل، دریائے فرات۔ میں دونوں دریاؤں پہ گیا ہوں۔ دریائے نیل سدرۃ المنتہا سے نکل کر ہماری دنیا میں آ رہا ہے، اس لیے آج تک اس دریا کی بنیاد کوئی تلاش نہ کر سکے گا، اور دریائے فرات بھی اس سدرۃ المنتہا سے نکل کر دنیا سے آیا ہے، اور قرب قیامت میں سونے کا پہاڑ نکلے گا۔
पिछले कई सौ सालों से मुहिम-जू, एडवेंचर और तजस्सुस और शौक़ के कीमती माहिरीन, साइंसदान इसकी बुनियादों को तलाश करने की कोशिश कर ले, कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हो कैसे सकता है? इसकी बुनियादें हैं ही आसमानों में। दरियाए नील कदीम मिस्र की तहजीब के उरूज और दौलत का एक बड़ा ज़रिया था। इसलिए कदीम मिस्री लोग इस दरिया को देवता मानते थे और इसकी पूजा करते थे। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया है। ये बहुत बड़ा फैला हुआ दरिया, उसकी लंबाई तकरीबन 65,000 किलोमीटर। ये दरिया सूडान के एक दलदली इलाके में, जिसका नाम सद है, गुम हो जाता है। आज तक मालूम नहीं हुआ आखिर निकल कहाँ से रहा है। नील के किनारे आसपास के इलाके कीमती पत्थरों की कानों से माला माल हैं। इन पत्थरों की कानों से निकाल कर दरियाए नील के ज़रिए शाही कारखानों तक पहुँचाया जाता है और ये ज़ेवरात, तावीज़ात मुक़द्दस अशिया में ढलते। इस कीमती पत्थरों में जामनी पत्थर, याकूत, सुर्ख याकूत, अकीक, संग यश्म, ज़मरुद, फ़िरोज़ा शामिल है। नील एक दरिया नहीं बल्कि ज़िंदगी, खुशहाली और पोशीदा ख़जानों की अलामत था और है, जिसने कदीम मिस्र की अज़मत की बुनियाद रखी। आपको दरिया नील के बारे में एक अनोखी बात बताता हूँ, जिससे अंदाज़ा होगा इसमें कायनात के क्या राज छुपे हैं। इस वाक़े को इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जाफ़िर अल-अस्बहानी ने अपनी किताब अल-अज़्मा की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1421 पर बयान किया है। अब्दुल्ला बिन सालेह फरमाते हैं, लैस बिन साद ने एक अजीब वाक़या बयान किया। हायद बिन अबी सालून, जो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, मिस्र में जुल्म से तंग आकर पनाह गज़ीर हुए। उसने दरिया नील की बरकतें, नेमतें और बहाव को देखा। दिल में ख्याल आया, मैं नील के किनारे किनारे इसके असल मंबा यानी असल चश्मे तक पहुँचूँ, चाहे मुझे इस कोशिश में मौत ही क्यों ना आ जाए। वो रवाना हुए। रिवायत 30 साल इंसानों के दरमियान और 30 साल गैर आबाद इलाकों और जिन्नात की वादी में सफ़र करते रहे। 30 साल इंसानों के दरमियान और 30 साल गैर इंसानों के दरमियान, यानी बयाबान, जंगल, जिन्नात की वादियों में। एक सब समंदर तक पहुँचे जहाँ नील दरियाए फट कर निकल रहा था। वो किनारे पर चढ़े। एक सेब के दरख्त के नीचे एक शख्स नमाज में मशगूल था। ये शख्स वो था जो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। उसका नाम इमरान था। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो इमरान ने कहा, मुझे भी यही शौक़ दरिया नील का कि निकल कहाँ से रहा है, यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से मुझे इल्हाम हुआ, यहाँ ठहर जाओ, यहाँ तक मेरा अगला हुक्म ना आ जाए। फिर इमरान ने नील तक पहुँचने का रास्ता बताया, शर्त रखी, अगर मैं मर जाऊँ मुझे दफना देना, ज़िंदा हूँ तो मेरे पास कुछ दिन रहना। इमरान ने बताया, रास्ते में अजीब मखलूक मिलेगी जो सूरज की दुश्मन है। वो मखलूक तुम्हें समंदर के किनारे किनारे ले जाएगी। तुम लोहे की ज़मीन देखोगे, फिर तांबे की ज़मीन फिरोगे, फिर चांदी की ज़मीन तुम्हारे कदमों के नीचे आएगी और आखिर में सोने की सरजमीन में दाखिल हो जाओगे। हायद रवाना हुए, तमाम मराहिल से गुजरे, सोने की सरजमीन में दाखिल हुए, जहाँ उसने सोने के पहाड़, दरख्त, ज़मीन, हर चीज़ सोने की देखी और सोने के गुंबद जिसमें 4 दरिया निकल रहे थे। 3 ज़मीन में जज्ब हो जाते थे और बाकी दरियाए फुरात, दरियाए दजला और दरियाए जिहून, जिसे आजकल दरियाए आमू कहते हैं, और एक नील की शक्ल, ये जारी हो गए थे। फिर एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ, कहा, आय हायद, तुम्हारा नील का इल्म ख़त्म हो गया। ये दरिया जन्नत से निकलते हैं और जो जन्नत से निकल रहे हैं वहाँ तुम्हारा इल्म ख़त्म हो जाएगा। फरिश्ते ने हायद को जन्नत का रिस्क दिया, जिसमें ज़मरुदी, याकूती और मोती जैसे अंगूर थे। हुक्म दिया, इस पर दुनिया की कोई चीज़ को तरजीह न देना, ये बहुत कीमती तोहफे तुम्हें दिए जा रहे हैं। वापसी पर हायद ने इमरान को मुर्दा हालत में पाया, दफन किया, कुछ दिन वहाँ क़याम किया, फिर एक बुज़ुर्ग नमूदार हो गए। बहुत दिलचस्प वाक़या है मैं जो आपको सुना रहा हूँ। बातचीत हुई बुज़ुर्ग से, दौरान एक सेब की तरफ इशारा किया उन बुज़ुर्गों ने जिसे इमरान ने जन्नत में देखा था। शेख ने सेब की खूब तारीफ़ की, यहाँ तक कि हायद ने उसमें एक निवाला खाया। इसलिए शेख ने कहा, यही वो फल है जिसने तुम्हारे बाप आदम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा। अगर तुम इससे बाद रहे तो ये रिस्क हमेशा रहे और सब इंसानों को नसीब होता रहे। यह हायद की आजमाइश थी। उसने वो हद पा ली जो उसकी हिम्मत थी। फिर वापस मिस्र आया, लोगों को नील का राज बताया और वहीं वफ़ात पा गई। आज आपको एक ऐसा अमल करा दूं जिससे वो जवाहरात, वो ख़जाने
وہ موتی، وہ ہیرے، وہ لال آسمان سے دریا نیل میں آ رہے اور دریا نیل سے آپ کے گھر آ جائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ یقیناً ضرور چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک کام کریں، یہ جو تعویذ ہے نقش دریا نیل ہے، جو ہمارے عبقری میگزین میں یہ دیکھیں چھپا ہے، عبقری میگزین میں چھپا ہے دریا نیل، اور یہ نومبر 2023 میں چھپا تھا، نیٹ پہ موجود ہے۔ تعویذ ہے دریائے نیل کا۔ روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تصور کریں کہ نیل سے روشنی، ایک تصور میں روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ اس نقش کو سامنے رکھیں اور روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت، اور تصور کریں کہ نیل سے روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں، اور آیت پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا ہدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں، امیر المومنین حضرت عمر کی، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ نقش ملا۔ آپ کو عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ نمبر 1 رزق کی برکت، نمبر 2 کاروبار میں عروج اور ترقی، نمبر 3 نسلوں سے محتاجی ختم اور تنگ دستی ختم، نمبر 4 بے اولادوں کو اولاد، نمبر 5 نسلوں میں بیٹے ہی بیٹے، نمبر 6 آپ جہاں چاہیں وہاں عزت وقار شان و شوکت، نمبر 7 ذاتی گھر، بہترین گھر، بڑا گھر اور خوبصورت، نمبر 8 بڑے لوگ، حکام، افسران آپ کے خیرخواہ ہوں گے، اور نمبر 9 آپ اور آپ کی نسلیں صحت اور عافیت والی زندگی گزاریں گے، اور نمبر 10 آپ کو روحانیت میں عروج اور کمال حاصل ہوگا، اور نمبر 11 اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دنیا کے قیمتی خزانے عطا کرے گا۔ آئیں مجھ سے ایک دفعہ اس کا طریقہ پھر سن لیں، ہم دہرا لیتے ہیں یہ عمل کیا ہے۔ یہ تعویذ نقش دریائے نیل، اس کو لکھیں گے، پرنٹ نہیں، ہاتھ سے لکھنا ہے، لکھ کے سامنے رکھیں گے، آپ لیمینیشن کرا لیں، روزانہ کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں، اور یہ عمل ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو دیکھتے ہوئے سخت تصور میں، اور تصور یہ ہو کہ اس کی روشنی، اس کا نور مجھے مل رہا، میری نسلوں کو مل رہا۔ دوسرا تصور جواہرات اور روحانی خزانے جو اس کے اندر اور دریائے نیل میں موجود ہیں، عرشوں سے آ رہے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں مجھے مل رہی، میری نسلوں کو مل رہی۔ پوری امت کا بھی تصور کرنا ہے، ہمارے دل میں ساری انسانیت امت کی خیر خواہی ہو۔ یہ عمل اگر آپ نے زندگی میں شامل کر لیں، یقین جانیے چھوٹا سا عمل ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے، پر آپ کی زندگی کو مالا مال کر دے گا۔ نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، دریائے نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، وہ سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ کو ملیں گے۔ یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لیں، گھر کا ہر فرد کرے، آپ کو جو وقت میسر ہو، جو لمحہ میسر ہو، جس میں یکسوئی ہو، جس میں سہولت ہو، آپ کو جو لمحے میسر ہوں بس اس میں کریں، اور ضرور کریں۔ زندگی میں کامیابیوں کے راز بکھرے ہوئے ہیں، لے لیں، وقت تھوڑا ہے، زندگی کی خبر نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ دنیا میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آئیں، دیر کیسی، اس پہ توجہ کریں اور اس پہ دھیان کریں، اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔